اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدایت ٹی وی کی وساطت سے پروگرام اعلان حق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع گفتگو امامت، یہ آج اس سلسلے کی 5ویں تقریر ہے۔ اس سے پہلے 4 تقاریر یقیناً آپ سماعت فرما چکے ہوں گے، آپ نے دیکھی ہوں گی ٹی وی کے اوپر، اور اگر آج آپ پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی معلومات کے لیے میں اختصار کے ساتھ اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ موضوع گفتگو ہے امامت۔ برادران اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور نے کسی کو اپنی طرف سے امام یا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ امام مقرر کرنا، خلیفہ مقرر کرنا، یہ عوام الناس کا کام ہے، جبکہ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ، امیجیٹ خلیفہ اور امت کے امام، ان کا انتخاب اور ان کا چناؤ یا ان کا تقرر اللہ کرے گا اور اس کا رسول کرے گا۔ تو یہ دونوں بھائیوں کے درمیان امامت کے مسئلے پر اختلاف ہے، اور میں کئی دفعہ اپنے گزشتہ پروگراموں میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر چکا ہوں۔ ہمارے بھائیوں کی معتبر کتاب، عقائد کی کتاب شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے اہمیت امام کے بارے میں
گفتگو کی ہے، اس مسئلے کو اپنے عقیدے کے مطابق بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ جملے میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں، اور اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پہلی دفعہ یہ پروگرام سن رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، تو اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ شرح فقہ اکبر کے صفحہ نمبر 175 پر یہ کتاب نسخہ کراچی کا چھپا ہوا ہے، سعید اینڈ سنس تاجران کتب کا۔ صفحہ نمبر 175 پر انہوں نے لکھا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ نسب الامام، یعنی امام کا نسب کرنا، امام کا اپوائنٹ کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جہاں تک امام کی اہمیت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تمام امت اسلامیہ کا اس وقت بھی اور آج بھی اجماع ہے کہ حضور نبی کریم کے تشریف لے جانے کے بعد امت کے لیے امام کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس پر سب کا اتفاق۔ لیکن اس امام کو اپوائنٹ کون کرے گا، کون چنے گا، انتخاب کون کرے گا، مقرر کون کرے گا، اس میں اختلاف ہے۔ تو ملا علی قاری نے اپنا عقیدہ بتاتے ہوئے کہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دا اہل سنت والجماعت و عامت المعتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اپوائنٹ کرنا یہ مخلوق کا کام ہے، عوام الناس کا کام ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان دا اہل سنت والجماعت و عامت المعتزلہ انہو یجب علی الخلق، امام کا اپوائنٹ کرنا مخلوق پر واجب ہے۔ اور انہوں نے ساتھ لکھ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اپوائنٹ کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا، رسول اس کا اعلان کریں گے۔ تو یہ بالکل صاف بات ہے، صحیح ہے۔ دونوں بھائیوں کا اس پر یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے، اور اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سننا بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو دونوں کے اندر تطبیق پیدا کی جائے، اور ان کے اندر جو اس اختلاف کی وجہ سے جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے شیعہ موقف کو پیش کیا ہے اہل سنت کے مسلمات سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نسب الامام اللہ پر اور اس کے رسول پر واجب ہے، بندوں پر یہ واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے بھائی فوراً حملہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی شیعہ کا عقیدہ امامت کے بارے میں صحیح نہیں، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حملہ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی نص پیش کریں کہ آپ کے جو ائمہ ہیں جن کو آپ نے امام مانا ہے ان کے حق میں کوئی نص پیش کریں، نص۔ تو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نص کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی وہ جملہ، وہ عبارت جس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت دشواری نہ ہو، کوئی اس میں ابہام نہ ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، واضح ہو، اور وہ جملہ اپنے معنی کے اعتبار سے کسی تعویل کا محتاج نہ ہو۔ اب قرآن مجید کے اعتبار سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، نص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو بالکل واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، تذبذب نہ ہو، ابہام نہ ہو،
اور معانی کے لحاظ سے واضح ہو اور کسی تعویل کی ضرورت نہ پڑے، یہ ہے نص۔ اور اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ملتی تو پھر نص صریح کا مقام رکھتی ہے حدیث صحیح اور حسن حدیث۔ تو یہ پچھلا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس نص صریح کیا ہے، ہمارا جو موقف ہے اس کو ثابت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے۔ پہلی آیت تو یہی ہے جو میں نے عنوان قرار دی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر جس کسی کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اس کو پڑھے گا، خوش ہوگا، کامیاب ہے، اس پر ذرا برابر بھی تاگے کے برابر بھی زیادتی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ اگلی دنیا میں بھی اندھا رہے گا اور وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ اب رسول اکرم کا فرمان، حدیث رسول، یہ منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید نے اس حدیث کو دیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط مات متۃ جاہلیہ۔ یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید کی کتاب میرے ہاتھ میں لاہور کی چھپی ہوئی، اور اس کے اندر حضور پاک کا یہ ارشاد ہے صفحہ نمبر 70 کے اوپر، جس نے اپنے زمانے کو نہ پہچانا اور وفات پا گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو اب معرفت امام لازم ہو گئی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم اپنے شیعہ اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور ہمارے بھائیوں کی یہ کتاب کے اندر مسئلے کی اہمیت کو پیش کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے ہمارے موقف کی، کہ آپ مانتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد امام کا فوری ہونا لازم ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کو کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا مر گیا تو جاہل مر گیا۔ اور یاد رکھنا، اب قرآن مجید میں امام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام ہم بنائیں گے، ہم بناتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ میرے محترم سامعین، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں نے پڑھی ہے، 21واں پارہ ہے۔ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو بالکل ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بنائے، تو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کو امام، تو اس کا معلوم ہوا ہمارے موقف کی حمایت ہے کہ امام اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم نے امامت کا اعلان کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کچھ پرچوں میں، کچھ مشکل مسائل میں آزمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کامیاب ہو گئے، امتحان میں جو مسائل پوچھے گئے حل کر دیے، امتحان اور آزمائش اور ابتلا میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی
یعنی یہ عہدہ میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے دو عالم نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہم یقیناً عہدہ دیں گے لیکن ظالموں کے لیے نہیں، ظالم کبھی امام نہیں ہو سکے گا۔ ایک اصول معلوم ہو گیا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت ظلم کی تشریح کرنے کے لیے وقت نہیں، ظالم امام نہیں ہوگا پہلی بات۔ اب امام اللہ بنائے گا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان کو امام بنایا، ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کو نیک کاموں کی وحی کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم ان کو وحی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، اصول دے رہا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب آئیے ذرا ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق جناب ختمی مرتبت عرش پر گئے، معراج ہوئی، آپ کو معراج کے اوپر آپ کو وحی ہوئی، جناب رسالت مآب معراج کی کہانی بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں سرخ یاقوت کے محل میں مجھے اتارا گیا معراج کے سفر پر، جبریل پیچھے رہ گئے، آپ آگے گئے، اللہ کے حضور پہنچے۔ اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے، لیکن معراج کی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے، آپ کی عزت افزائی کے لیے بہترین محل تھا، سرخ یاقوت کا سونے کا فرش تھا، حضور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيَّ رَبِّي، میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی کی گئی، فی علی، علی علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہاں پر مجھے وحی ہوئی، وہاں پر وحی علی علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ وحی کیا ہے؟ انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ علی علیہ السلام کے بارے میں مجھے 3 وحی ہوئی ہیں، 3 خوبیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، 3 منصب، 3 عہدے بیان کیے اللہ نے۔ انہ سید المسلمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ وحی جو میں نے پیش کی ہے یہ مستدرک حاکم کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 138 کے اوپر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب ریاض النظرہ محب الدین طبری کی 2 جلد میں صفحہ نمبر 122 پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ابن مغازلی کی یہ مناقب امیر المومنین ابن مغازلی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 پر بیان کیا گیا ہے۔ ابن مغازلی کی مناقب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 83 اور 84 پر 2 حدیثیں بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ کنز العمال کی صفحہ نمبر 620، یہ کنز العمال کی 11ویں جلد ہے، آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ 11ویں جلد ہے کنز العمال کی، صفحہ نمبر 620۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو اب آپ بتائیں ہم شیعہ حضرات کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نص صریح ہے، حضور اس میں کوئی واسطہ نہیں۔ علی علیہ السلام کو آ کے خود بیان کیا آپ نے، حضور نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے
اور علی علیہ السلام سے لوگوں نے سنا، اس کو روایت کیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارا موقف امامت متعلق حضرت علی کی امامت ڈیسائیڈ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید سورہ احزاب میں ارشاد الہی ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ خاتون کے لیے اس بات کی اجازت نہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی امر کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کوئی ترمیم کریں، کوئی تبدیلی لائیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے اور یہ عرش پر ہوا، مقام کعبہ قوسین پر یہ فیصلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فیصلہ کر دیا کہ علی تمام مسلمانوں کا سید و سردار، متقین کا امام اور جنت میں جانے والے ان کا قائد۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہمارے موقف کی تائید میں یہی ایک حدیث کافی ہے جو لاکھوں حدیثوں پر بھاری ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ہمارا موقف قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب جناب رسالت مآب کی حدیث سنیے۔ امامت کے متعلق حضور نے یہ فرمایا، میرے بعد کچھ غلط امام امت پر مسلط ہو جائیں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضور کا ارشاد گرامی کہ غلط امام مسلط ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ترمذی شریف اول جلد ہے ترجمے کے ساتھ، ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 845 کے اوپر، کراچی کی چھپی ہوئی ہے، 845 صفحے کے اوپر جناب ختمی مرتبت کا اعلان ہمارے لیے کہ توجہ کرنا، ان صوبان، یہ رسول پاک کا غلام ہے صوبان، اور یہ روایت اس سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمۃ المضلین۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میری امت کے اوپر گمراہ امام مسلط ہو جائیں گے۔ انما اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، ائمۃ مضلین، یہ میری امت کے اوپر گمراہ امام مسلط ہوں گے۔ یہ جناب رسالت مآب کا ارشاد، وارننگ۔ اب جب گمراہ اماموں کا امکان ہے، اب دیکھیے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں، مشکات شریف سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اس میں بھی مسئلہ امامت زیر بحث ہے۔ اس میں جناب ختمی مرتبت نے فرمایا انما اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، آگے اس میں آگے اضافہ ہے، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف کے حوالے سے ابی داؤد کی سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود. آپ فرما رہے ہیں کہ امت پر مسلط ہو جائیں گے، مجھے خوف ہے. اور پھر فرمایا اذا وضع السیف فی امتی، اور جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک پھر رکے گی نہیں. اب یہ تلوار چل پڑے گی کس وجہ سے؟ غلط اماموں کی وجہ سے. یہ سمجھنا ہے آپ نے، غلط اماموں کی وجہ سے. وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، جب تلوار چلے گی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، جب تلوار گردن پر رکھ دی گئی تو پھر قیامت تک اس کو اٹھائے گا کون نہیں، چلے گی. اور تائید مزید اس سلسلے میں بخاری شریف باب الفتن کتاب الفتن میں حضور پاک نے وارننگ دی ہے اپنی امت کو، وارننگ دی ہے امت کو کہ خبردار ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر نہ ہو جانا. لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر نہ ہو جانا. حضور یہ فرما رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا بخاری شریف، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں بارش کی طرح، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں. خبردار جب ایسے فتنے رونما ہو جائیں، جناب رسالت مآب ہر چیز کی پیشگوئی فرما رہے ہیں اور متنبع کر رہے ہیں امت کو، بی کیئرفل، بی اٹینٹو. فتنے تمہارے اوپر آئیں گے، تم انتشار کا شکار ہوگے، تم لڑو گے، تلوار لے کے ایک دوسرے کی گردن کاٹو گے. لیکن یاد رکھنا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ فَارُوقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. یہ بہت سے مسئلے حل کر رہی ہے یہ حدیث. یہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں کنز العمال سے پیش کر رہا ہوں، 11ویں جلد سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے محترم سامعین، یہ کنز العمال علی متقی ہندی اہل سنت کی مشہور خزانہ حدیث ہے. یہ 11ویں جلد ہے. حضور نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں سَتَكُونُ مِن بَعْدِ فِتْنَةٌ، ان قریب میرے بعد فتنے کھڑے ہوں گے. سَتَكُونُ مِن بَعْدِ فِتْنَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ فتنے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہوں گے، ان کی حیات میں ہوں گے. تو علی علیہ السلام کا دور کب شروع ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پوری ملت نے، مدینے کے تمام میجارٹی نے مل کے آپ کے قدموں پر گر کے کہا تھا یا علی اب آپ آگے آئیے. حضرت علی علیہ السلام ریفیوز کر دیتے ہیں کہ مجھے نہیں اس کی ضرورت، نہیں ضرورت. لیکن لوگوں نے مجبور کر دیا کہ حالات ایسے ہو گئے سوائے آپ کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو امیر المومنین نے جو سب سے آگے آگے پیش تھے نا، ان سب سے کہا کہ اس وقت تم بڑے شوق کے ساتھ آگے آ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا سب سے پہلے میری مخالفت تم کرو گے. تو میرے محترم ناظرین و سامعین، کتنی صاف صاف باتیں ہیں جو رسول اللہ نے آگاہ کر دیا، فتنوں کی خبر دے دی، جھوٹے اماموں کے، گمراہ اماموں کے مسلط ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہو جائیں گے. تو یہ فتنہ کون پھیلائے گا؟ یہ غلط امام جو مس گائیڈ کریں گے. میں آپ کی خدمت میں، اور یہ غلط اماموں کی مس گائیڈنس کی وجہ سے تلوار اٹھے گی.
ابھی میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے مشکات شریف سے کہ جس وقت تلوار اٹھے گی پھر قیامت تک رکے گی نہیں. اور یہ تلوار کیوں اٹھے گی؟ اس لیے کہ گمراہ امام مسلط ہو جائیں گے. تو یہ گمراہ امام جنگ کرائیں گے، گمراہ ہادی امام جنگ نہیں کراتا. او میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ کتابیں تو سب آپ کی ہیں، اہل سنت برادران کی ہیں، اور یہ فرمان رسول ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. اب آگ ایسے لیپا پوتی نہ کریں. آپ کہیں جی سب شیر و شکر تھے اور بالکل ٹھیک تھے. اگر یہ شیر و شکر تھے اور ٹھیک تھے تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے واضح الفاظ میں آگاہ کر دیا تھا. اور یہ مستدرک حاکم کی یہ تیسری جلد سے میں پیش کر رہا ہوں یہ روایت آپ کو، اور یہی کنز العمال کی جو 11ویں جلد ہے اس سے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہا ستقاتلک فئۃ الباغیہ، ان قریب ستقاتلک کا سین مستقبل قریب کے لیے لگتا ہے. جب مضارع کے پہلے سین آ جائے تو مستقبل قریب ہے. حضرت علی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ستقاتلک فئۃ الباغیہ وانت علی الحق من لم ینصرک یومئذ فلیس منی. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان قریب ہے علی ایک باغی گروہ تجھ سے قتال کرے گا، تیرے خلاف جنگ کرے گا، لیکن تو اطمینان رکھ، انت علی الحق، انت علی الحق. اور پھر حضور نے یہ فرمایا من لم ینصرک یومئذ، من لم ینصرک یومئذ، اس دن جو تیری نصرت نہیں کرے گا فلیس منی، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر علی کے ساتھ باغی ہوں تو علی کا ساتھ دینا، علی حق پر ہے. تو یہ کس نے بغاوت کی؟ یہ بغاوت کرنے والا بھی امام ہے. یاد رکھنا، یہ لیڈ کر رہا ہے مخلوق خدا کو، حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لا رہا ہے، اور نامعقول بہانے بنا کے، عذر بنا کے. اس میں کوئی معقول عذر نہیں تھا. اب یہ بھی امام ہے، ان کا نام بھی میں دکھاؤں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر کے جنگ میں آنے والا، لیڈ کرنے والا باغی امام، گمراہ کرنے والا امام، ائمۃ المضلین میں شامل ہے وہ. اسی لیے جناب رسالت میں آپ نے فرمایا آنکھیں کھول کے رکھنا، اندھا نہ رہنا اس دنیا میں. اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، من کان فی ہذہ دنیا، یعنی جو کو بھی اس دنیا کے اندر ہوگا. ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو نامال نامہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو امام کی معرفت سے بے بہرا ہو گیا، اس نے امام کو نہ پہچانا، یعنی اندھوں کی طرح اس نے نہیں دیکھا کہ حق کا امام کون ہے، باطل کون ہے، اور ایسے ہی جناب امام بنا لیے. تو پھر یاد رکھنا رسول اکرم نے ان اماموں کی غلطیوں کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر گیا، وحدت ملت برقرار نہ رہ سکی. یہ غلط اماموں نے فرقے بنائے، فرقے غلط اماموں کی وجہ سے بنے، اور امام فرقہ بناتا ہے. یاد رکھنا فرقے ایسے وجود میں نہیں آتے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی اپنی تحریک چلاتا ہے، کوئی اپنا موقف پیش کرتا ہے، مرکز سے الہی کی بغاوت کرتا ہے، اور پھر ایک فرقہ بناتا ہے. تو جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق هذه الامہ علی 73 فرقۃ، ان قریب یہ میری ملت
امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو یہ 72 جو فرقے ہیں، یہ ان کے اماموں کا حشر کیا ہوگا؟ یہ اماموں نے بنائے ہیں فرقے میرے محترم ناظرین و سامعین، اور غور کرنے کی بات ہے۔ اور فرقوں کی ابتدا آپ نے بھی تاریخوں میں لکھا اور پڑھا ہوگا کہ حضرت علی کے زمانے میں فرقے بنے۔ یہ کیوں؟ علی حق ہے، امام عادل ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت کرنے والوں نے فرقے بنائے، حضرت علی کا قصور نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان الامت ستقدر بکا یا علی، حضور نے فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ کنز الامال اور یہ مستدرک حاکم سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب کچھ بریک کا وقفہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اماموں کے بارے میں بڑی فیصلہ کن باتیں ہیں۔ حضور نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ مجھے خوف ہے ایسے اماموں کا جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور ملت کی وحدت کو کثرت میں بانٹیں گے اور انتشار پھیلا کر فرقے فرقے بنائیں گے۔ تو اب یاد رکھیے گا، ہمارا موقف یہ ہے کہ پہلے آپ تاریخ کے آئینے میں حضور نبی کریم کے فرمان کی روشنی میں اب یہ ڈٹرمن کریں، آپ اس دور میں نہیں، آپ کے لیے ہسٹری سامنے ہے، واقعات سامنے ہیں، اور مختلف بڑے بڑے سکالرز ان کی کتاب ہدایت کے لیے بڑے بڑے مضامین پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ فیصلہ کریں، اگر ہمارے اسلاف نے غلطیاں کی ہیں اور انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے امام بنائے حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ لوگ غلط مسلط ہو گئے اقتدار کے حریص، تو آپ ان کی حمایت نہ کریں، ان کی حمایت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہود کے اندر، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ او میرے بھائیوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار، ظالموں کی طرف نہ جھکنا، ان کے حامی نہ بننا، ظالم کی طرف نہ جھکاؤ رکھو۔ یہ ارشاد الہی ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ ظالم کی حمایت تمہیں جہنم میں لے جائے گی اور کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا جتنے بھی کوئی تمہارا ولی، کوئی دوست تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ہرگز پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، ظالم کی حمایت نہ کرو۔
تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ سپورٹرز کی وجہ سے ظالموں کو اقتدار ملا اور ظالموں کے ہاتھ پاور آئی اور انہوں نے بندگان خدا کے اوپر ظلم کیا، اور یہ سارے امام ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، آیت آپ نے سن لی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف مت جھکو، اس کے حامی نہ بنو، اس حمایت میں تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ ترمذی شریف کی یہ پہلی جلد میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 867 اور 68 سے جو آیت پڑھی ہے اسی کے ذیل میں اب حدیث رسول سنیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ شیعہ کا موقف کہاں تک صحیح ہے، آپ کو بھی موقع مل جائے ذرا غور اور فکر کرنے کا۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آپ کے مسلمات سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 867 ہے اور ترمذی شریف کی پہلی جلد اردو ترجمے کے ساتھ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا، مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اسمعوا، سنو، غور سے سنو، حل سمیتم، حل سمیتم، کیا تم سنتے ہو، انہو سیکون بعدی امراء، انہو سیکون بعدی امراء، ان قریب میرے بعد تمہارے ایسے حاکم آئیں گے، تمہارے ایسے امیر آئیں گے جو جھوٹے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ اسمعوا، غور کرو، سنو، حل سمیتم، کیا تم سنتے ہو، انہو سیکون بعدی امراء، ان قریب میرے بعد تمہارے حاکم ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ فمن دخل علیہم وصدقہم بکذبہم، پھر جو کوئی ان کے پاس گیا، جو کوئی ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، وہ جھوٹے ہوں گے، اور جو ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ان کی مدد کرے گا ان کے ظلم میں، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرے، ان کی مدد کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا امتی نہیں، وہ میرا نہیں، وَلَسْتُ مِنْهُ، اور نہ میں اس کا ہوں۔ جو کسی ظالم کو اس کے ظلم میں مدد کرے اور اس کے جھوٹ میں اس کی تصدیق کرے اور وہ ہو تمہارا امیر، یہ نہیں کہ ایسے گلی کوچے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر ایسے امراء حاکم آئیں گے جو جھوٹے بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، اور جس نے ان کے ظلم میں تائید کی، مدد کی اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضِ، لَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضِ، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئیں گے، ان کو کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَن لَمْ يُدْخِلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهِمْ بِكِذْبِهِمْ، اور جو ان کے پاس، یعنی جس نے ان کی تصدیق نہ کی، من لم يدخل علیہم ولم يعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی
ظلم کی تائید نہ کی، مدد نہ کی. فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ. بس وہ ہوگا، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا. یہ بینات ہیں، بینات اس کو کہتے ہیں، واضح دلیلیں ہیں یہ. اور یہ ماضی یعنی زمانہ قریب ہے. حضور نبی کریم اپنے فوراً بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیانتداری سے بتائیں، اب تاریخ کا پڑھ کے دیکھیں کہ تلوار اٹھی. تمام مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، جس میں ملت ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کے آئی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان صحابی تابعی لقمہ اجل ہو گئے. بڑے بڑے صحابی اس میں شامل ہیں. کیا اللہ اور رسول نے یہی سبق دیا ہے؟ میرے محترم ناظرین و سامعین، ذرا غور کریں. مفسرین نے، محدثین نے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی روشنی میں، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 پڑھیں. رسول اکرم کو آثار نظر آ رہے تھے ملت کے، حضور کو نظر آ رہے تھے اپنی زندگی میں کہ امت کے آثار کیا ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ تیرا بغض رکھتے ہیں، کینہ لیے ہوئے ہیں، میری زندگی میں ظاہر نہیں کرتے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں میرے بعد ان کا کینہ اٹھے گا، یہ تیرے خلاف اٹھیں گے، لیکن تو اس سے گھبرانا نہیں. حضرت علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری سلامتی ہے دین کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہو یقیناً تو حق پر ہے، تیرا دین سلامت ہے. تو میرے محترم ناظرین و سامعین، کچھ تو غور کرو، کچھ تو فکر کرو. یہ جو حضرت علی کے مخالف آئے ہیں اور ملت کی شیرازہ بندی بکھیر کر رکھ دی، فرقہ بندی کی بنیاد رکھی ہے، صحابی کو صحابی سے لڑایا ہے، تابی کو تابی سے لڑایا ہے. تو دیانتداری سے بتائیں، وہ تو ایسے حریص تھے، کیونکہ حضور پاک نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کی تھی رسول اللہ نے کہ یا رسول اللہ اب یہ فرقہ بندی سے میری امت کو بچانا، آپس میں تلوار نہ چلے. حضور نے نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ بیان نہیں کر سکتا. سورہ الانعام آیت نمبر 65 اپنی تفسیروں کو کھول کے دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالات دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن پکار کے ان کا فوٹو کھینچ کے بتا رہا ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے میرے حبیب، آپ وری نہ کریں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کسی حزن و ملال میں مصروف نہ ہوں. تو رسول کس کے اوپر حزن ہو رہا تھا، ملال کس لیے؟ کہ لوگ منہ سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے کافر ہیں، حرکتیں کافروں جیسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً اعلان کیا، کل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہ تنبیہ آ رہی ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کلمہ پڑھ کر اندر سے بغض رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ سے اندر سے کافر ہیں، یہ کلمہ انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے۔ کہ اگر میں چاہوں تو ان کے اوپر سے عذاب لا سکتا ہوں، جیسی پہلی امتوں پہ ہوئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب ان پہ لا سکتا ہوں، اور نہیں تو ان کو فرقوں میں بانٹ کر لڑا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا سکتا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ کانپ گئے، بہت پریشانی میں آپ نے نماز پڑھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تفاسیر دیکھیے گا، ضرور تفاسیر دیکھیے گا۔ وہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، شیعہ کے معنی ہے پارٹیوں میں بٹ جانا، فرقوں میں بٹ جانا۔ اور پھر اسی آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھنا، تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھنا، جتنی جملہ تفاسیر ہے وہ پڑھ کے دیکھنا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم کے وصال کے 25 سال بعد دو فرقوں میں، دو شیعہ گروہ، یعنی اس وقت اہل سنت فرقہ کوئی نہیں تھا، دو گروہ آپس میں ٹکرائے۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے مفسرین نے، دو فرقے ٹکرائے، یعنی یہ بھی شیعہ ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ دیانتداری سے بتانا، یہ ہے جنگ جمل۔ یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ غلط اماموں کی وجہ سے، جو لیڈ کر کے امام عادل، امام حق، امیر المومنین کے خلاف ایک سازش کے تحت لوگوں کو مس گائیڈ کر کے، جھوٹ بول کے تیار کر کے لے آئے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اماموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اماموں کا۔ اب یہ جتنے امام ہیں، باطل کے امام، گمراہ کرنے والے، یہ بندوں کے بنائے ہوئے امام ہیں، اور یہ جنگ ان سے کر رہے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ اگر اس میں بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آگے چلیں۔ یہ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، اور تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، تمام کتابوں میں، تاریخ کی کتب میں صاف لکھا ہوا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یاد رکھو، اس دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ دین قائم رہے گا جب تک 12 خلیفے اس پر گزر نہ جائیں۔ رسول اللہ کے جانشین 12 ہیں، اور وہی امت کے امام ہیں۔ رسول اکرم نے دین کو وابستہ کر دیا ان کے ساتھ۔ لا یزال ھذا الدین قائما حتی یمضی علیہ 12 خلیفۃ، اس اسلام کو زوال نہیں آئے گا جب تک کہ 12 خلیفے اس پر گزر نہ جائیں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی پیش کیا، آج پھر پیش کر رہا ہوں۔ ابھی منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید، بس میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ منصب امامت کے موضوع پر شاہ اسماعیل شہید کی کتاب بڑی مشہور ہے، اور اس نے بالکل کتاب کے آغاز میں پہلے پیج پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے کتنی پیاری آیت لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الحمدللہ الذی قال فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَكْرَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُم مِّن قُرَيْشٍ۔ حضور کا ارشاد گرامی، لا یزال ھذا الدین، اس دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، یا جب تک 12 خلیفے اس پر گزر نہ جائیں۔ حضور اس وقت میں نے تعارف کرا دیا، اور اگلی نشست کے اندر اماموں کا تعارف کراؤں گا کہ اس آیت کے ذیل میں، اور کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کے تحت وہ امام کون ہے، اور حدیث رسول کے مطابق خلیفہ کون ہے، یہ اگلی تقریر میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مسلمانان عالم کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید، حدیث رسول اور عقل سلیم کی روشنی میں میرے اللہ حق کو سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کا ساتھ نہ دیں۔ پروردگار عالم مسلمان امت کو اس وقت شدید ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی، کیونکہ اس وقت مسلمان بہت سخت بحرانوں سے گزر رہے ہیں۔ پروردگارہ اپنی تائید غیبی سے ہماری امداد فرما۔ اچھا